آپ کے بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری امی جو ہیں وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتی ہیں یا تمہارے ابو کو؟ اور تمہارے ابو جو ہیں، یہی سوال ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، تمہارے ابو جو ہیں وہ تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو؟ تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور ان کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں اگر یہ سوال کیا جائے تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا جواب؟ بچوں کو، بچے کہیں گے کہ ہمیں، اگر میں بچوں سے پوچھوں نا بیٹا تمہارے ابو تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے ہمیں. اور تمہاری امی اور تو وہ کہیں گے ہمیں. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ آرڈر آف ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو میں آرڈر آف ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں نا، آپ پہلے یعنی اگر آپ پہلے وائف ہیں، اس کے بعد مدر ہیں، اور جو مرد ہے وہ پہلے ہسبینڈ ہے اور پھر فادر ہے، اور مرد تو اس سے پہلے سن ہے. یہ مسئلہ بھی بہت سو کو نہیں سمجھ آتا. آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ پہلے بیٹے ہیں بعد میں شوہر ہیں، اس آرڈر کو صحیح رکھیے گا. اپنی ماں کی فکر آپ کو میری فکر سے زیادہ رہنی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو تو آپ اس کو اس بات پہ کہیں کہ آپ پہلے بیٹے ہیں اور بعد میں شوہر ہیں. اور اگر ان کا آرڈر ڈیفرنٹ ہو رہا ہے تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ ان کی تو پکڑ ہو جائے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیسی بات ہے یہ؟ کبھی ہم نے سوچی اس بات کو؟ اور اسی طرح آپ کے بارے میں اگر آپ سے سوال کیا جائے، آپ کے بچوں نے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارے ابا جو ہیں وہ تمہیں زیادہ چاہتے ہیں یا تمہیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا تمہاری امی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، تو اس کا ہماری سوسائٹی میں ہر بچہ کہے گا ہمیں زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اس لیے کہ آرڈر چینج ہو گیا. یعنی پہلے ہم ابا ہیں بعد میں شوہر ہیں، پہلے ہم اماں ہیں بعد میں بیوی ہیں. بات کلیئر ہو رہی؟ حالانکہ یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس اتنا اہم کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں اس کو سوچا ہی نہیں گیا. اور آرڈر آف ریلیشن شپس اگر ٹھیک نہیں ہوگا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ آپ کی زندگی میننگ فل ہوگی، نہ آپ ہیپینس کا کوئی گہرا ایکسپیرینس، کوئی بڑا ایکسپیرینس لے سکیں گے، مشکل میں رہیں گے آپ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہونا چاہیے کہ بچہ یہ کہے کہ ہمارے ابو ہماری امی کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور پھر ہمیں ویلیو دیتے ہیں. ہماری امی سب سے زیادہ ویلیو ہمارے ابو کو دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد بچوں کو پتا ہو کہ میرا مقام ابا کے بعد ہے، میرا مقام ماں کے بعد ہے. بہت سارے بچے، میں بہت ساری عورتوں اور مردوں سے جب ملتا ہوں اور پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں نا ہم ان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور بچے بڑے ڈس ریسپیکٹفل ہیں اور بڑے گریٹفل نہیں ہیں. یہ بہت کامن ہو رہا ہے نا یہ مسئلہ، گریٹفل نہیں ہے. جناب آپ نے آرڈر ہی ٹھیک نہیں رکھا ہوا. آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ یعنی بچوں کی نیڈز پوری کریں، بالکل لاڈ نہیں اٹھائیں، رسپیکٹ دیں انہیں، لاڈ نہیں اٹھائیں. یہ بیلنس مینٹین کرنا مشکل کام ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ہمارا. اسی طرح ایک اور سوال ہے، اگر میں اسی طرح کے 2-3 سوال اور بناؤں. مثال کے طور پر اگر کسی عورت سے پوچھا جائے کہ تمہارے شوہر اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا تمہیں، اپنے آفس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا گھر کو، تو اس کا جواب بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں کیا دیں گی؟ اور اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی اسی طرح اگر اور سوالات اس طرح کے بنائے جائیں کہ آپ کے شوہر اپنی والدہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا ان کی فکر کرتے ہیں یا آپ کی، تو یہ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟
ان چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرنا چاہیے، اپنے ٹائم نکالنا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف بیٹھیں، آپس میں بات کریں، جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو ٹھیک کریں، ارادہ کریں اللہ مجھے صحیح کلیئرٹی دے اور پھر میں صحیح طریقے سے اپنی چیزوں کو دیکھوں اور ٹھیک کروں. ٹھیک ہے. بہت ساری لیڈیز کے لیے ان کا کیریئر جو ہے وہ ان کی فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، یہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے. میں جاب تو نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ شوہر کہہ رہا ہے بھائی تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی پرابلم، تم کیوں جاب کر رہی ہو، میں تمہیں، اور اگر یہ ٹھیک ہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم پہلے یہ والی چیزیں، تو ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تمہارا، بچوں کو ٹائم نہیں مل رہا تمہارا، تو تم ہمیں بھی تو کسی پرائرٹی پہ رکھو نا. بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ باتیں واضح نہیں ہو پائیں. اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر اچھا خوش رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ کہے کہ بیٹا تم اپنے گھر کے پرابلمز نا مجھے نہیں بتایا کرو. جب بیٹی اپنے گھر کے پرابلمز اس کو بتانے لگے تو بیٹی کو کہے بیٹا اگر تم نے اپنے شوہر سے یہ بات 2 دفعہ ڈسکس کر لی ہے اور اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ اب میں امی سے ڈسکس کروں گی، تو مجھ سے ڈسکس کرو. اگر تم نے یہ بات اپنے شوہر سے صرف ایک ہی دفعہ ڈسکس کی ہے، یا ایک دفعہ بھی ڈسکس نہیں کی، یا ڈسکس تو کی ہے لیکن یہ ڈسکس نہیں کیا کہ یہ میں کسی اور سے بھی ڈسکس کر سکتی ہوں، تو تمہیں مجھ سے نہیں ڈسکس کرنی چاہیے بیٹا. یہ امانت ہے. یہ جو میں دوسری ذمہ داری عورت کو بتا رہا تھا نا، آپ کو یاد ہے میں نے عورت کی 2 ذمہ داریاں بتائی، اس میں ایک امانت کی بات ہے. جو کچھ بھی واٹ ایور از ہیپننگ بٹوین یو ٹو از امانت، از اے سیکرٹ. You should not disclose it to anyone until and unless you are allowed to do it. آپ کے شوہر نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تم ان سے ڈسکس کر لو، وہ تمہیں مشورہ دیں گی. بعض اوقات چیزیں اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، بہت خراب ہو جاتی ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں ہمارے یہاں بچیوں کو نہیں بتائی گئیں، اس میں بچیوں کا قصور نہیں، انہیں بتایا ہی نہیں کسی نے. لڑکوں کو بھی نہیں سمجھائی گئی، لڑکیوں کو بھی نہیں سمجھائی گئی، دونوں نادانیاں کر رہے ہیں.